اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایک انتقال کرانے کے لیے آپ کو کس کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور ویڈیوز تاکہ شیئر ہو سکیں، اور اس کا بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا، یہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ پہلے بھی میں آپ کا بہت زیادہ obliged ہوں۔ انتقال کو ہم انگلش میں میوٹیشن کہتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا۔ منتقل ہونے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈگری ہے، اس کا انتقال ہے، یا آپ نے بیع کیا ہے، یا آپ نے وراثت کے طور پر اپنی زندگی میں تبلیغ کر رہے ہیں، یا ہبہ کر رہے ہیں، یا وراثت کا انتقال درج کروا رہے ہیں، تو وہ تمام جو ہوں گے پراپرٹی ایک شخص کے نام سے دوسرے شخص میں جب منتقل ہوتی ہے تو اس کو ہم انتقال کہتے ہیں۔ یہ منتقلی جو ہے دو طریقوں سے عام طور پر ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے طریقہ کار کی یا تو آپ رجسٹری کراتے ہیں یا آپ انتقال کراتے ہیں۔ تو انتقال کرانے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ انتقال کے لیے سب سے پہلے آپ مثال کریں، آپ خرید رہے ہیں کوئی پراپرٹی، تو آپ پٹواری کے پاس جائیں گے، اور پٹواری کے پاس جانا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اسے آپ کہیں کہ جی میں زمین خریدنا چاہتا ہوں تو اس کا انتقال کر دیں۔ آپ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ اس پراپرٹی کی تھوڑی سی ایویلیویشن کریں، کہ یہ دیکھیں کہ یہ زمین صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ مشتری ہوشیار باز، اس کے لیے آپ کسی ریٹائر پٹواری یا وکیل صاحب کو اس کے ریکارڈ کو جا کر دیکھ لیں کہ ہاں جی اس میں کوئی سٹے وغیرہ تو نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہاں جی یہ زمین جو ہے وراثتی ہے، الاٹمنٹ ہے، سرکاری زمین تھی، پہلے کیا تھی، تو پچھلی 3-4 جمع بندیوں کو کائنڈلی آپ چیک کر لیں۔ اگر آپ پہلے ہی جانتے ہیں زمین صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو خاص طور پہ جو انویسٹرز ہیں ان کے بارے میں، انویسٹرز اور اوورسیز کو میں یہ خاص طور پہ یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ کو پراپرٹی کے بیک کا پتہ نہیں ہوتا، اور آپ کو اگر کوئی زمین سستی مل رہی ہوتی ہے تو وہاں آپ رسک لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے اوورسیز بھائی بھی اپنے پیسے کو جو انہوں نے بہت مشکل سے کمایا ہوتا ہے اپنے پیارے ہوم لینڈ میں یہاں پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر ان کو کوئی سستی نظر آتی ہے تو وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اکثر فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلی پراپرٹی کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے، مثل حقیقت تک کم از کم اس کا چیک ہو جانا چاہیے کہ یہ پراپرٹی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کا کھاتہ شریک کتنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی تقسیم وغیرہ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ تقسیم میں آپ فرنٹ پر زمین لے لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ تقسیم میں کوئی سٹے وغیرہ ہو گیا اور آپ آگے پراپرٹی نہیں بیچ سکتے، کل آپ ونڈے میں پیچھے چلے جائیں، تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ چیک کر لیا تو پھر اس سے آپ بات کریں گے کہ جناب اس زمین کو آپ میری نشاندہی کرا دیں کہ یہ پراپرٹی جو ہے، جو خسرہ جات مجھے دیے جا رہے ہیں، جو پراپرٹی مجھے دی جا رہی ہے، کیا اس جمع بندی میں یہ خسرے موجود ہیں، اور اس کھاتہ مثل میادی میں جو کھاتہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کھاتے کو جو سب سے پہلے رائٹ کارنر پر پہلے کارنر میں لکھا ہوتا ہے وہ کھاتہ نمبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ خاتونی نمبر ہوتی ہے۔ تو اپر پنجاب میں خاتونیوں کا بھی انتقال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خاتونی چیک کرنی ہے، کھاتہ دیکھنا ہے، اس کی خاتونی دیکھنی ہے، خاتونی کے بعد آپ نے وہ خسرہ نمبر دیکھنا ہے کہ جہاں آپ یہ زمین لے رہے ہیں۔ تو جب آپ وہ زمین لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پٹواری آپ کو کہے گا کہ جناب یہ واقعی یہ زمین ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھاتے میں آپ زمین لے لیتے ہیں اور زمین لینے کے بعد پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ خسرہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایک بہت ہی بڑا کیس جو میں ابھی ہینڈل کیا ہے اور پرابلم حل کیا ہے، وہاں پر بھی رجسٹری 2010 میں ہو گئی تھی، اور بعد میں اب اگر پتہ چلا کہ وہ جو رجسٹری ہوئی ہے اس میں خسرے جو ہیں وہ تو ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر قبضہ دیا گیا ہے وہ خسرے نہیں ہیں۔ اب پچھلے مالکان دوبارہ پہنچ گئے جناب ہماری یہ زمین بنتی ہے، تو بڑی مشکل سے ایک اوورسیز دوست کا یہ پرابلم حل کیا۔ تو آپ بھی اس چیز کو خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ مشتری ہوشیار باش، آپ نے ہی ہر چیز کا خیال کرنا ہے، کوئی سٹے وغیرہ نہیں ہے۔ چلیں یہ کام جب آپ نے تسلی کر لی، آپ کی ڈیمارکیشن بھی ہو گئی، آپ عام طور پہ اس پروسیس میں جاتا کوئی نہیں ہے، لیکن کافی سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوالات کرتے ہیں، تو میں پروسیس آپ کو پورا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ زمین خریدیں تو پھر اس طریقے سے خریدیں، کیونکہ آپ کے
بچوں کا حلال رزق اس میں لگ رہا ہوتا ہے، اور ان کا فیوچر یہ آپ ایک تحفہ نہ دے کر جائیں کسی شخص کو، اپنے اولاد کو خاص طور پہ، کہ آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی، وہ بیچارے اس لیٹیگیشن میں پڑے رہیں، تو صاف ستھری زمین خریدیں۔ تو اس کے بعد آپ پٹواری کو کہیں گے اس کا انتقال کریں۔ انتقال کرنے میں جو دوسرا خانہ ہوتا ہے بڑا سا، احوال مالک۔ اب احوال مالک میں یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے جو انتقال ہیں نا، اس میں قبضے کے انتقال ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جمع بندی دیکھتے ہیں، جمع بندی میں ملکیت دیکھتے ہیں، ملکیت کسی اور شخص کی کھڑی ہوئی ہے خانہ کاشت میں، وہاں پر جو ہے قابضین کوئی لکھے ہوئے ہیں، وہ قابضین آگے زمین بیچ دیتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ میں نے راول پنڈی اور اسلام آباد، لاہور اور یہ جو پوش ایریاز ہیں جہاں پر اشتمال ہی نہیں ہوئے ابھی تک، تو وہاں پر یہ انتقال جو ہو جاتے ہیں وہ خانہ کاشت کی طرف سے ہو جاتے ہیں، مالک وہی کھڑے رہتے ہیں اور خانہ کاشت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ خانہ کاشت میں ہی آپ مالک بنتے ہیں، مالک پھر آپ پر کوئی کیس کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں خانہ کاشت میں انتقال تو نہیں ہو رہا آپ کا، یا خانہ کاشت کے مالک تو نہیں ہے۔ مالک جو آپ دیکھیں گے جہاں مالک لکھا ہے وہ مالک ہے، اس میں اگر ان کی جمع بندی میں نام ہے، کسی سوری خسرے یا گرداوری کو دیکھ کر آپ انتقال نہیں کرنا، وہ ثبوت ہے قبضے کا۔ اور اگر کسی کا کوئی قبضہ ہے تو وہ قبضے کا انتقال تو پھر ریٹ بھی اسی کا ہوگا، کیونکہ مالک کا نام تو کھڑا رہے گا۔ چلیں، یہ مالک کے بعد اس کا نام لکھا جائے گا، اور دوسری سائڈ پر جو خرید رہا ہے اس کا نام آئے گا، اور اس کے بعد آپ ان سے بات کریں گے کہ یہ اس کا لوکل ریٹ کیا ہے، اس کی فیس کتنی ہے۔ وہ فیس آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوکل ریٹ تحصیل میں بھی جو ہوگا، وہ تحصیل سے آپ کو ریکارڈ سارا مل جائے گا کہ آپ نے اس کی کتنی فیس جمع کرانی ہے۔ اکثر یہاں پر پٹواری کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنی فیس دے دیں، وہ اپنا خرچہ بھی ساتھ مکس کر کے ہم خود ہی فیسیں جمع کریں گے۔ بالکل نہیں، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، ان کو کہیں چلان فارم ہمیں فکس کر دیں، بھر دیں، ہم خود اس کو جمع کرا کر آتے ہیں۔ بیانات پہلے ہو جاتے ہیں۔ بیانات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بیانات کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ عام طور پہ پٹواری بھی بیانات لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین ہے اس پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ پیسے جو آپ سے خرچہ لیتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور انتقال نہیں ہوتے، تو یہ پرابلم بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مقابلہ کرنا ہوتا ہے گرداور نے، اس نے بھی سائن کرنے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس کا جو ہے انتقال آپ تحصیلدار کے پاس ہی جا کر کرائیں اور وہیں پیش ہو۔ اگر نہیں کرائیں گے تو آپ کے لیے یہ پرابلم بعد میں ہو جائے گا، پھر آپ کو انتقال کی کاپی بھی نہیں مل سکے گی۔ تو اس طرح آپ کیا کریں گے کہ آپ فوری طور پر انتقال وہ فیس جمع کروا کر وہ بیانات ہوں گے۔ بیانات میں کون کون بندہ شامل ہوگا؟ جو بایا ہوگا اور اس کے سائن ہوں گے، اس کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ مشتری کا نام ہوگا، وہاں کے جو پتی دار جس کو کہتے ہیں، پتی دار وہیں علاقے کا جو موضع کا جو رہنے والا ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ زمین کا انتقال ہو رہتا ہے، تو اس کا بھی آپ کا بندہ اپنا ہونا چاہیے۔ یہ جو گواہ ہے نا، یہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، ساتھ وہاں پر نمبردار کے سائن بھی ہوں گے، اور آپ کوشش کریں کہ 2 وٹنسز آپ کے اپنے ہوں۔ جو خرید رہا ہے، جو بے کر رہا ہے، اس کا انتقال میں نام نہ لکھیں، کل اس نے کہیں چیلنج کر دیا یا آپ نے کوئی ایسے گواہ رکھ دیے جو کل کہیں گے جی پیسوں کا لین دین ہی ہمارے سامنے نہیں ہوا، تو انتقال ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہ بڑا بیسک رول ہے کہ جب بھی آپ انتقال کروائیں اور عدالت میں انڈیپینڈنٹ وٹنسز جو ہیں وہاں پر موجود ہوں، مرد ہوں گے تو 2 ہوں گے، عورت ہو سکتی ہے لیکن اس کی گواہی آدھی کی برابر ہوتی ہے، پھر 2 عورتیں اور 1 مرد ہو۔ تو اس طریقے سے آپ یہ میوٹیشن کرنے کے بعد آپ اس کی سرکاری فیس کا چلان لیں گے، جسے نیشنل بینک میں جمع کرائیں گے۔ وہ جمع کرانے کے بعد آپ کا انتقال وہاں پر پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد کتنے دن بعد کاپی مل سکتی ہے؟ اسی وقت ہی کاپی مل سکتی ہے۔ اس کے 2 پرت ہوتے ہیں، ایک پرت پٹوار ہوتا ہے، ایک سرکار ہوتا ہے۔ پٹوار جو ہوتا ہے پٹواری کے پاس رہتا ہے، تو اس لیے جو انتقال ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 2 جگہ سگنیچر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اگر آپ نے کوئی انتقال کرانا ہے تو 2 انتقال مطلب 2 پیسز ہوں گے اس کے، ایک انتقال کے مطلب ہے آپ 2 پرت پر سائن کریں گے۔
تو آپ اپنے جو بایا ہے اس کے انتقال کو آپ چیک کریں کہ 2 جگہ اس نے انگوٹھے کیے ہیں، انگوٹھے ضرور لگوانے چاہیے۔ ویسے تو قانون کے مطابق تو تحصیلدار صرف بیانات، وہ ایک عدالت ہے، عدالت کا ہی ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو عدالت پابند نہیں ہے کہ ان کے سگنیچرز وغیرہ لے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے مطابق بھی انگوٹھے ہونے چاہیے، لیکن یہ 70s کے بعد یا 80s کے بعد کافی زیادہ فراڈ ہونا شروع ہو گئے تھے، تو پھر بعد میں یہ امینڈمنٹس کی گئی کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ تو وہ جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ذرا تفصیلاً ہو کہ جلسہ عام میں انتقال پیش ہوا جہاں پر بایا فلاں یا بذریعہ مختار عام یا خاص اس کا دستاویز نمبر اور یہ حوالہ کرنے کے بعد اس کا بے کی صورت میں یہ انتقال کیا، روبرو گواہان باشناخت فلاں شخص، ان کی وجہ سے یہ انتقال ہوتے ہوئے باحصہ برابر یا فلاں فلاں حصہ جو ہے اس شخص کو منتقل کرتے ہوئے بصورت جدید منظور ہو گیا ہے۔ بصورت جدید کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بصورت جدید اب جو ہے مالک وہاں سے ہٹ کر جدید صورت میں یہاں پر پہنچ گیا ہے، بصورت جدید۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اب جدید صورت میں وہ مالک ختم ہو کر اب جو مشتری ہے وہ اب یہاں پر مالک بن گیا، منظور ہے، اس طرح یہ انتقال پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی حسب ضابطہ کاپی لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ انتقال کرنے کے بعد جو سال میں 2 دفعہ خسرہ گرداوری ہوتی ہے اس میں اپنی کاشت بھی لگوا لیں اور پھر تسلی سے بیٹھیں، اور ہر 2 سال بعد یا سال بعد اس جمع بندی کی کاپی بھی لیتے رہیں، کیونکہ کافی سارے پرابلم یہاں میرے سامنے آئے کہ انتقال ہی گم ہو گئے اور پھر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہا۔ تو پبلک ریکارڈ گم بھی ہو سکتا ہے، جل بھی سکتا ہے، جلایا بھی جا سکتا ہے اور گم کیا بھی جا سکتا ہے۔ کافی سارے جو لوگ فراڈ کرتے ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں اور آپ کے ہر نشان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فراڈ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو انتقال ہیں اس کو اپنے پاس ایک علیحدہ بیگ میں رکھیں اور خسرہ گرداوری بھی اپنے پاس رکھیں۔ آپ کا ریکارڈ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ تھا ایک طریقہ کار انتقال کیسے کرایا جائے ریونیو کوڈز میں جو کمپیوٹرائز انتقال نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی نیکسٹ ویڈیو میں پورا رجسٹری کا طریقہ کار بھی بتائیں گے اور اے ڈی ایل آر صاحب کے پاس بھی جو پروسیس ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔